بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. میری محترم بہنوں، وقت تھوڑا ہے. اس وقت 3 بج رہے ہیں اور 4 بجے تک تقریر ختم کر دینی ہے. وقت تھوڑا ہے، اس لیے مختصر طریقے پر چند جملے آپ کے متعلق عرض کرنے ہیں. قرآن شریف کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے مردوں کے اوپر وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں. جتنا حق مرد کا ہے عورت کے اوپر، اتنا ہی حق عورت کا بھی ہے مرد کے اوپر. ہم نے فرما دیا کہ ہمیں بغیر درجہ، البتہ مردوں کو کچھ درجہ بلند کیا گیا ہے، اس واسطے ان کا حق بڑھ گیا ہے تھوڑا سا. یہاں پر اتنی بات مجھے گزارش کرنی ہے کہ گھریلو زندگی کی لاری نہیں چل سکتی جب تک کہ مرد اور عورت، خاوند اور بیوی دونوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نہ ہو. اگر خاوند بیوی میں ناچاقی ہوگی، آپس کی لڑائی ہو، خاوند شفقت نہ کرتا ہو عورتوں پر اور عورت اطاعت نہ کرتی ہو خاوند کی، تو وہ گھر خراب خستہ ہوتا ہے، اولاد پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اس لیے شریعت اسلام نے دونوں کے 2 درجے رکھے ہیں. مرد کو درجہ دیا ہے تربیت کا، شفقت کا، رحمت کا، اور عورت کو درجہ دیا ہے محبت کا، اطاعت کا، خدمت کا. یہ دونوں حقوق جب تک ادا نہیں ہوں گے اس وقت تک گھر کی زندگی اچھی اور درست نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے بارے میں کہ ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا والطفکم اہلا، تم میں سب سے زیادہ قابل تکریم، قابل تعظیم مسلمان وہ ہے کہ جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں اور عورتوں کے ساتھ شفقت اور مدارات اور محبت کا برتاؤ کرتا ہو، سختی اور تنگی کا برتاؤ نہ کرتا ہو، رحمت و شفقت اور محبت سے پیش آتا ہو، نرم کلام سے بولتا ہو، میٹھے الفاظ میں خطاب کرتا ہو. فرمایا گیا کہ وہ سب سے زیادہ قابل تکریم مسلمان ہے اللہ کے یہاں. اور عورت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس پر اطاعت واجب ہے خاوند کی. اگر خاوند کوئی حکم دے، کوئی بات کہے، کوئی کام کو کہے اور عورت اطاعت نہ کرے تو حدیث میں ہے کہ تمام رات ملائکہ علیہ السلام لعنت کرتے ہیں اس عورت کے اوپر کہ جس نے نافرمانی کی خاوند. تو خاوند کو تو حق دیا گیا ہے شفقت کا، مدارات کا اور لطف و کرم کا، اور عورت کو حق دیا گیا ہے خدمت کا، اطاعت کا اور فرمانبرداری کا. اگر مرد شفقت چھوڑ دے تو اطاعت نہیں ہو سکتی عورت کی طرف سے، اور اگر عورت اطاعت چھوڑ دے تو پھر مرد کی طرف سے شفقت نہیں ہو سکتی. عورتوں کا فریضہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ خاوند ان کے تابع ہو جائے اور جو کچھ وہ کہیں وہی کرے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی خدمت اور اطاعت میں انتہا کر دیں. خاوند دنیا کے اندر حق تعالی شانہ کا وہ ایک نمائندہ ہے کہ جیسے اللہ پالتا اور پرورش کرتا ہے، اسی طرح دنیا میں خاوند کو ایک پالنے والا بنایا گیا ہے. اس کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ کمائے اور کما کر تربیت کرے، پال پرورش کرے بیوی کی، اہل و عیال کی، اولاد کی اور اپنے عزیزوں کی. تو مرد کو تو بنایا گیا ہے محنت کرنے والا اور عورت کو بنایا گیا ہے گھر کی حفاظت کرنے والا. اگر عورت گھر کی حفاظت چھوڑ دے، خدمت چھوڑ دے تو گھر خراب ہو جاتا ہے، اور اگر مرد کمانا چھوڑ دے، محنت اٹھانا چھوڑ دے تب بھی گھر برباد ہو جاتا ہے. اس واسطے دونوں کے 2 حقوق ہیں. یہ وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اس
رشتے کو اور اس تعلق کو عزیز رکھتے ہیں جو خامن بیوی کا ہے، اور انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ اس تعلق میں کسی طرح کا کوئی فرق نہ آئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس قدر شفقت، اس قدر محبت اور رحمت اور مدارات کا برتاؤ فرماتے تھے کہ دنیا میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس زمانے میں جب ان کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو حضور ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور نہ صرف یہ کہ دسترخوان ایک ہوتا تھا بلکہ برتن بھی ایک ہی ہوتا تھا، اور فقط یہی نہیں کہ برتن ہی ایک ہو بلکہ ایسی بھی نوبت آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لقمہ اٹھایا، اپنے منہ میں رکھ لیا، اور آپ نے ان کے منہ میں سے چھین کر خود اپنے منہ میں رکھا، تناول کیا، کھایا لقمے کو۔ بتلانا یہ تھا کہ عورت کے ساتھ شفقت اور مدارات کا معاملہ کرو، اور اس زمانے میں کہ جب اس کی نماز نہیں ہوتی وہ کوئی سرتاپا نجس اور ناپاک نہیں بن جاتی، وہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، حکم نجاست ہے، اصلی نہیں ہے کہ اس کا بدن بالکل نجس بن جائے۔ یہ رد تھا اس کا کہ زمانے جاہلیت میں جب دن آتے تھے عورت کے ایام کے تو بالکل اس کو اچھوت بنا دیتے تھے، اس کے رہنے کی جگہ الگ کرتے تھے، اس کے سائے سے بھی بچتے تھے، کھانا بھی دیتے تھے تو اس طرح سے دیتے تھے کہ ہاتھ کو بچا کر اس کے بدن کو کہیں لگ نہ جائے، بالکل ایک نجس اور بالکل ایک مردار سمجھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے عورت کو عزت دی، اس کو شرف دیا، اور فرمایا کہ یہ نجاست یہ حکمی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا بدن اس کا نجس ناپاک ہو گیا یا اس کی ذات گندی بن گئی، یہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور اس زمانے میں ایک برتن میں کھانا کھاتے، محبت کے ساتھ معاملہ فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ آؤ ہم اور تم مل کر دوڑیں، کون آگے نکلتا ہے؟ تو دوڑ اور بھاگ ہوئی، حضور آگے نکل گئے، صدیقہ عائشہ پیچھے رہ گئی۔ اس کے بعد جب عمر شریف زیادہ بڑھی اور بدن مبارک کچھ ذرا بھاری پڑ گیا تو ایک دفعہ پھر فرمایا کہ ہم دوڑیں آپس میں، دوڑ بھاگ ہوئی تو اب کہ حضور پیچھے رہ گئے، صدیقہ عائشہ آگے نکل گئیں، فرمایا چل کا بچل کا، چلو برابر قصہ ہو گیا، ایک دفعہ ہم آگے نکل گئے تو ایک دفعہ تم۔ تو کوئی پوچھے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھاگ دوڑ سے کیا تعلق؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھاگ دوڑ مقصود نہیں تھی بلکہ بیوی کا دل مٹھی میں لینا مقصود تھا، اس کی مدارات مقصود تھی، اس کے ساتھ میں شفقت اور کرم کا برتاؤ مقصود تھا، اور یہ بتلانا تھا کہ جو لہو و لعب باہر جا کر ناجائز ہے وہ بیوی کے ساتھ جائز ہے، تاکہ اس کا دل ہاتھ میں رہے، اس کا دل مٹھی میں رہے۔ تو مردوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ انتہائی مدارات کا برتاؤ کرے، شفقت کا برتاؤ کرے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت انجشہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہیں اپنی بیوی کو مارا تو آپ غضبناک ہوئے اور ناراض ہوئے اور چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اتکثر القواریر یا انجشہ، اے انجشہ کیا یہ بہادری کی بات ہے کہ کنچ کی شیشیوں کو توڑ دے جا کر؟ یعنی بہادری نہیں ہے، یہ تو کمینگی ہے کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، اس کو مارا جائے۔ اگر ایسی بہادری دکھلانی ہے تو اپنے کسی برابری کا مقابلہ کیا جائے، کسی قوی آدمی سے لڑا جایا جائے کہ تاکہ زور آزمائی ہو۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ کوئی بہادری نہیں، یہ بزدلی کی علامت ہے، یہ کمینگی کی علامت ہے کہ اسلام نے اس کو عیب قرار دیا ہے کہ عورت کو مارا جائے، اس کے ساتھ سختی کی جائے۔ اسی طرح سے عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کا دل مٹھی میں لینے کی فکر کرے، اس کو قبضے میں کرنے کی فکر کرے، اور کسی کے دل پر قبضہ زور زبردستی سے نہیں ہوتا، محبت و اطاعت سے ہوتا ہے۔ جتنی اطاعت کی جائے گی خاوند موم بن جائے گا، نرم بن جائے گا، پھر اس سے جیسی چاہے خدمت لے عورت دے سکتی ہے، لیکن لاٹھی کے زور سے یا دباؤ سے دنیا میں کوئی کسی کی اطاعت نہیں کیا کرتا۔ تو ادھر تو مرد کو ہدایت کی کہ تو شفقت کر، ادھر عورت کو ہدایت کی کہ تو خدمت کر، محبت سے پیش آ۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ،